آداب دوستوں، میں ہوں عارف۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید کے مطابق سٹیٹس کیا ہے۔ آیا وہ کوئی نبی ہیں، رسول ہیں، نبیین میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، یا صدیقین میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں؟ اور دوسری بات ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حضرت یعقوب کو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا باپ کہا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے یا نہیں؟ یا یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی وہ اسرائیل ہیں جن کو یہودی اور عیسائی اسرائیل سمجھتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک دو آیات دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ مریم کی آیت 49، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسحاق اور یعقوب ہے نا، یہ نبی تھے، نبیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ان کا سٹیٹس، یعنی وہ کوئی رسول نہیں تھے، وہ کوئی کچھ اور نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ وہ نبی تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے 72۔ یہاں پر یہ اسحاق اور یعقوب کا ہی پھر ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ صالحین میں سے بھی ہیں، یعنی کہ وہ صالحین میں سے بھی ہیں اور وہ نبی بھی ہیں۔ یہ ہو گیا ان کا سٹیٹس، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم جان لیتے ہیں دوسرے سوال کا جواب کہ کیا حضرت یعقوب ہی اسرائیل ہیں اور ان کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم لوگ چلتے ہیں ان دو آیات کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہے یہ والی آیت، سورہ البقرہ کی آیت ہے 132۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی تھی کوئی بنی، اور کچھ تھے بنی حضرت یعقوب کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حضرت یعقوب کے جو بنی تھے نا، آپ ان میں کہیں بھی آپ کو اسرائیل نظر آ رہا؟ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہز سنز، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہز سنز، یا یہ لکھ لیں او مائی سنز، یہ بیسیکلی ہز سنز اس کا لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کا او مائی سنز۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی مدد سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ بنی کوئی بیٹے نہیں ہوتے، لیکن ایک جو بنی اسرائیل کا اس بحث میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جو ایک طلق بتایا جاتا ہے نا کہ حضرت یعقوب کو اسرائیل تھے اور ان کے جو بنی تھے وہ بنی اسرائیل تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہ حضرت یعقوب اسرائیل تھے اور نہ ان کے بنی کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات موجود ہیں جن میں بنی اسرائیل کی بات کی گئی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیس میں جیسے اس آیت میں دیکھیں، ساتھ ہی ان کے بنی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل ان کے بنی کو کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ یا وہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوں کہ اے بنی اسرائیل، یہ دیکھیں یا بنی، یا یہ دیکھیں یا بنی، یا صرف اتنا وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت میں چلتے ہیں کہ یہ ولی یہ حضرت، یہ البقرہ کی آیت ہے 133۔ یہاں پر حضرت یعقوب کی موت کی بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا لے بنی یہ ہے ماتا بدوں، یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے وین ہی سیڈ ٹو ہز سنز، یعنی کہ یہ بنی یہ کا پھر ترجمہ سنز ہے۔ سنز اس کا بالکل ترجمہ نہیں ہوتا، وہ جو بایولوجیکل سنز ہوتے ہیں اس سے یہ بالکل مراد نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ ابھی میں بحث نہیں کروں گا۔ بحث میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو بنی اسرائیل ہے، یہاں پر بھی بنی یہ صرف بات کی گئی ہے، اسرائیلی کسی کی بات نہیں کی گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جہاں پر بھی موقع آئے گا نا، ان کی موت کے سلسلے میں بھی ایک بنی کی بات، ان کے بنی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اسرائیل کہیں بھی یوز نہیں کیا جا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی اسرائیل کا ورڈ کہیں بھی قرآن مجید میں یوز نہیں کیا گیا، اور یہ اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل والی آیتیں ہیں نا، وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں، وہ کسی اور ہی کنٹیکسٹ میں ہے، وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ حضرت یعقوب کے کوئی بنی ہیں جو اسرائیل نہیں ہیں،
لیکن بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں ذکر ہے، وہ بھی میں کس دن اور کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بنی اسرائیل کا کس کنٹیکسٹ میں ذکر کیا گیا، کن نبی یا رسول کے کنٹیکسٹ میں کیا گیا، اور وہ کون تھے۔ لیکن فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت یعقوب کے کوئی بنی تھے جو بنی اسرائیل نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہ حضرت یعقوب اسرائیل تھے۔ دوسری آیت میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے، یہ والی آیت، کہ یہاں پر بھی حضرت یعقوب کے بنی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اپنے بیٹوں کی خود بات کر رہے ہیں کہ اے بنی یا بنی، یا کہ اے میرے بیٹو، یعنی کہ اے میرے بنی۔ میں پھر بیٹے، میں بھی غلط بول رہا ہوں، لیکن یہ بنی یا بیٹے کبھی بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ بنی یا اسرائیل کہیں ذکر کیا گیا۔ تو دو باتیں آج کنفرم ہو گئی کہ ایک حضرت یعقوب نبی تھے اور صالحین میں سے۔ دوسری بات آج کنفرم ہوگی کہ ان کو قرآن مجید میں کہیں بھی اسرائیل سے نہیں جوڑا گیا، نہ وہ اسرائیل تھے، نہ ان کے بنی کو کبھی بھی قرآن مجید میں بنی کہا گیا۔ تو یہی بس فرق ہے قرآن مجید اور بائبلوں میں، کہ بائبلوں کی تعلیم کرپٹ ہو چکی ہے، ہر چیز مکس ہو چکی ہے، لیکن قرآن مجید ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، بنی یہ ورڈ آیا کہ اس کے بنی، لیکن کہیں بھی ذکر نہیں آیا کہ یہ بنی اسرائیل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ حضرت یعقوب بھی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے قرآن مجید نے کنفرم کر دیا کہ یعقوب کو کبھی اسرائیل نہیں کہا اور ان کے بنی کو کبھی بنی اسرائیل نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔